اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں آپ سب کا پیارا دوست اسامہ فیض۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے آپ سب کے سامنے گزشتہ سالوں میں نظریات تصوف کے نام سے سیزن 1 میں خاتم سلطان الفقراء حضرت فقیر محمد ارشد قادری سروری پناہوی رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کردہ نظریہ ہمہ با اوست آپ ہی کی آواز مبارک میں پیش کیا تھا۔ آج ہم دوبارہ مختصراً نظریات تصوف سیزن 2 میں ہمہ با اوست نظریہ پیش کرنے جا رہے ہیں، تاکہ نظریہ ہمہ با اوست کو اچھی طرح سے نشین کر لیا جائے۔ تو پھر آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ پس منظر: حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کی طرف نازل شدہ کتاب آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید میں جو احکام ظاہری اور باطنی ترقی کے کفیل تھے، کھول کر سب کو سنا دیے اور تمام صحابہ کرام کو تعلیم فرما دیے۔ آپ نے کوئی بات کسی سے نہیں چھپائی۔ ہاں البتہ کلم الناس علی قدر عقولہم کے مطابق ہر شخص کو اس کے عقل و فہم کے مطابق بات فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر جن لوگوں نے بیعت فرمائی وہ سب صوفی تھے۔ یہ لوگ قرآن و حدیث کے سوا کسی چیز پر عمل نہ کرتے تھے۔ ان کا ہر فرد عابد و زاہد بھی تھا، معلم اور جج بھی تھا، اور جرنیل بھی تھے۔ انہوں نے بڑے بڑے ممالک فتح کیے، صوبوں کے گورنر بھی رہے، خزانوں پر حکمران بھی رہے، مگر حب دنیا سے اس قدر بیزار تھے کہ ان کی ملکیت میں مسلح، عصا اور پیالہ، ان تینوں چیزوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ انہی کی قوت بازو سے دنیا میں حق و انصاف اور علوم و فنون کا سمندر موجزن ہوا۔ احقاق حق اور ابطال باطل اور خدمت خلق کے لیے کمر بستہ رہتے تھے۔ محنت و ایثار کا یہ عالم تھا کہ تاریخ عالم کسی قوم اور کسی زمانہ میں ان کی نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے روح پوشی فرمائی تو اسلام اس وقت ہند و شام، مصر و چین اور افریقہ میں پہنچ چکا تھا۔ توحید کی تعلیم سے سینے روشن ہو چکے تھے۔ وہاں ایک بڑی جماعت تیار کی گئی جو دنیا کی معلم اور راہبر بننے کے قابل تھی، جنہیں زیادہ عبادت و ریاضت کرنے اور اوراد و اشغال کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ انہیں نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسر تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ پاک نے ان کو پاکیزہ بنا دیا تھا۔ ان کے سینے نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشن تھے۔ ان پر حقائق اشیاء منکشف ہو گئی تھیں۔ ان کا نور عقل خورشید نبوت سے ضیاء بار تھا۔ پھر جوں جوں وقت گزرتا گیا، دنیا کے حالات بدلتے گئے اور دوسری صدی آ پہنچی۔ پھر دوسری صدی کے آخر میں کرامتہ وغیرہ گمراہ فرقوں والوں کو صوفیوں میں اپنے اعمال و عقائد پھیلانے کا موقع ملا۔ سب سے پہلے ان میں سما رائج ہو گیا، کیونکہ کرامتہ میں جو عبادت گزار صوفی بنے ہوئے تھے، امراء اور عوام کو اپنی طرف رجوع کرانے کے لیے خلاف شرع رسوم اختیار کر گئے تھے۔ اس کے لیے قوالی، سماع اور مزامیر انتہائی دلکش چیزیں تھیں، جنہیں تصوف میں شامل کر لیا گیا۔ حلولیہ فرقہ
والوں نے ان الحق کہنا شروع کر دیا۔ خیر القرون ثلاثہ کے بعد حلول و اتحاد کا خیال صوفیوں میں پوری طرح داخل ہو گیا۔ غلط عقائد اور خلاف شرع اعمال رکھنے والے صوفی پیدا ہو گئے۔ تصوف کا صاف چشمہ مقدر ہو گیا۔ علماء اہل حق اور محدثین وغیرہ اس گروہ کے مخالف ہو گئے، بلکہ اس فرقہ میں جو سچے صوفی تھے ان کو خود اس فرقہ پر اعتماد نہ رہا۔ سب سے پہلے صوفی علماء اور زاہد ہوتے تھے، بعد میں جب آپس میں اختلاف بڑھا تو صوفیوں نے علم پڑھنا چھوڑ دیا اور علماء نے زہد و ریاضت سے جان چھڑا کر صرف علم پر ہی اکتفا کر لیا۔ علامہ ابن جوزی اور ابن تیمیہ نے علانیہ صوفیوں کے خلاف کہنا شروع کر دیا۔ 5ویں صدی کے آغاز میں تصوف کی عملی حیثیت نابود ہو گئی، وہ علمی قالب میں ڈھال لیا گیا، اس نے ایک فلسفہ کی صورت اختیار کر لی۔ یہ کام شیخ الرئیس ابو علی سینا نے سب سے پہلے شروع کیا۔ صوفیوں کے کلام میں اسماعیلیہ، کرامتہ اور باطنیہ فرقوں کی آمیزش ہوئی اور یہی فلسفہ ترقی پکڑتا گیا اور اشراکیوں کے مسلک کے قریب ہو گیا۔ محمد بن طاہر مقدسی نے ایک کتاب صفوۃ التصوف لکھی جس کو پڑھتے ہوئے ایک شریف آدمی کو شرم آتی ہے۔ اجمیوں کے مسلمان ہونے سے پہلے اسلام میں جو بدعتیں پیدا ہوئیں ان کو غلط صوفیوں اور شیعوں نے رونق دی۔ قرون ثلاثہ کے بعد تصوف کی اصطلاحات قائم ہوئیں، ان میں ہر دور میں تغیر و تبدل اور کمی بیشی ہوتی رہی، ان کے معنی و مفہوم میں بھی بدلتے رہے۔ ہندوستان میں تصوف میں ویدانت کا اثر بھی شامل ہو گیا۔ غرض تمام ممالک میں باطل فرقوں کے لوگوں نے صوفیانہ لباس میں اصل تصوف کے چشمہ صافی کو مقدر کر دیا۔ اکثر صوفی پابندی سنت و احکام شریعت کے خلاف عمل کرنے لگے۔ چونکہ تصوف ہر فرقہ میں موجود تھا، اس لیے صوفی جب مختلف ممالک میں پہنچے اور وہاں دوسرے فرقہ والوں کو کے صوفیوں سے ملے، صوفیوں نے غیر مذاہب کے صوفیوں میں جو باتیں پسند آئیں ان کو اپنے تصوف میں شامل کر لیا۔ ان اجنبی عناصر کی فراوانی نے تصوف کو ایک ایسا مذہب بنا دیا جو گویا اسلام سے بالکل معارض و مخالف تھا۔ یہ ناممکن ہو گیا کہ ان میں سے کسی کو ملت اسلامیہ کا جز کہا جا سکے، حالانکہ اصل تصوف وہ ہے جو تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتو ہو اور جو قرآن و سنت کے تابع ہو۔ وحدت الوجود کے مسئلہ نے اور رقص و سرود نے اسلامی تصوف کے حلیہ کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ اور پھر شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے ہما اوست کے دم پر روحانی عالم میں کئی صدیوں پر راج کیا، اور پھر حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الافسانی نے نظریہ ہما از اوست قائم کر کے کئی صدیوں پر روحانی عالم میں راج کیا۔ ہر طرف ہما اوست اور ہما از اوست کا بول بالا تھا، ہر طرف ہما اوست اور ہما از اوست کے پرستار چھائے ہوئے تھے۔ سلطان الفقراء حضرت فقیر محمد ارشد قادری سروری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب رہنما تصوف حصہ اول میں فرماتے ہیں، ہمارے ہاں آج کل اکثر صوفیوں کی حالت یہ ہے: نمبر 1، علم سے محروم، نمبر 2،
ان الحق کے مدعی اور ہر لحظہ اس کا اعلان کرنے والے۔ نمبر 3، تارک صوم و صلات۔ نمبر 4، شاہد بازاری سے ارتباط رکھنے والے۔ نمبر 5، رقص و سرود کے شائق۔ نمبر 6، شعبدہ باز۔ نمبر 7، خلاف شرع امور کا علل اعلان ارتکاب کرنے والے۔ نمبر 8، شرعی مسائل کا مضحکہ اڑانے والے۔ نمبر 9، ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھنے والے، مریدوں کے مال پر گزر اوقات کرنے والے اور امیرانہ ٹھاٹھ رکھنے والے۔ نمبر 10، شیعہ فرقوں سے بعض عقائد میں موافقت رکھنے والے۔ نمبر 11، رنگے ہوئے کپڑے پہننے والے۔ نمبر 12، گیسو دراز۔ نمبر 13، قبروں پر میلے لگانے والے، جہاں ہر قسم کا بازار لگتا ہے، ناچ گانے، تماشے اور تمام لہو لعب کی باتیں ہوتی ہیں، کھانے کے ہوٹل اور مٹھائیوں کی دکانیں ہوتی ہیں، لیکن یہ سب کا حال نہیں۔ دنیا سچے صوفیوں سے بھی خالی نہیں۔ 1000 2000 میں 1 2 ایسے بھی ہیں جن کو صحیح معنوں میں صوفی کہا جا سکتا ہے۔ البتہ زیادہ مصنوعی صوفیوں کی کثرت ہے۔ آج کل 70% مسلمانوں میں صوفی مصنوعی صوفی ہیں۔ متقدمین کے زمانہ میں ایک منصور پیدا ہوا تھا، آج ہر شہر میں بہت سے منصور موجود ہیں۔ سلطان الفقراء حضرت فقیر محمد ارشد قادری سروری پناہوی فرماتے تھے کہ وحدت الوجود نظریے کی عالم ناسوت پر اس قدر گہری چھاپ ہے کہ ہر کوئی خدا بننے کے چکر میں ہے۔ جدھر دیکھو ادھر ہی ان الحق کی آواز آئے گی۔ سب خالق بننے کے چکر میں ہیں، کوئی مخلوق نہیں بننا چاہتا، کوئی عبد نہیں بننا چاہتا۔ اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ سائنس نے اس قدر نئی نئی ایجادیں دریافت کر لی ہیں، آج کل مشینی دور ہے، ہر چیز کو مشینوں سے سر انجام دیا جا رہا ہے۔ اس دنیا کی تحقیق کر کے دوسری دنیاؤں میں جانے کے منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں۔ خلا میں بستیاں بسانے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ چاند تک پہنچنے کے بعد دوسرے سیاروں پر کمند ڈالے جا رہے ہیں اور کمپیوٹر سے حیرت انگیز کام لیے جا رہے ہیں۔ جیف بیزوس اور ایلون مسک دونوں ہی خلا میں کالونیاں بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ناسا بھی مریخ کے دھول و مٹی والے حصے پر آبادیاں بسانا چاہتا ہے، اور جبکہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ اپنے ہی مشن میں آسمانوں کی بلندیوں پر ہے۔ اور آج AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، ہر طرف AI کے چرچے ہیں۔ ان حالات میں بھی اب بھی کئی صوفی مسئلہ وحدت الوجود کو ثابت کرنے کے لیے کتابیں لکھ رہے ہیں اور حلول و اتحاد کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود نظریے کو، جو کہ در حقیقت وحدت الوجود کا نظریہ ہی ہے، کو سامنے رکھ کر قرآن کی تفاسیر لکھی گئیں، اور کئی صدیوں تک صوفیہ کرام انہی دو نظریے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے گرد ہی چکر لگاتے دکھائی دیتے ہیں۔
انہی تصوف میں شامل ہونے والی تمام خرابیوں کے پیش نظر حضرت سلطان الفقراء فقیر محمد ارشد قادری سروری پناہوی نے اپنا خود کا ایک نظریہ ہمہ با اوست عالم شہادت میں پیش کیا۔ پھر سب سے بڑی وجہ ہمہ با اوست نظریہ پیش کرنے کی یہ تھی کہ تمام مسلمان صوفیوں کو فنا کی اندھیری گھاٹیوں سے نکال کر بقا کی حسین وادیوں کی راہ پر گامزن کیا جائے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔